سوچو، علماء سڑکوں پر کیوں آئے؟ یہ تصویر صرف ایک نوجوان کی نہیں، یہ تمہارے حال اور مستقبل کی تصویر ہے۔ یہ نوجوان جس کے سر پر امامہ، جسم پر سفید لباس اور چہرے پر دینی نور ہے، یہ وہی شخص ہے جو کسی مسجد کے محراب میں کھڑا ہو سکتا تھا، جو قرآن کی آیات تلاوت کر سکتا تھا، جو تمہارے بچوں کو نماز سکھا سکتا تھا، جو تمہارے جنازے پڑھا سکتا تھا، جو نکاح کے خطبے دے سکتا تھا، جو تمہیں قبر اور آخرت کی تیاری کرا سکتا تھا۔ مگر آج وہ ترازو پکڑ کر آلو تول رہا ہے، گلی گلی دھوپ میں بھاگ رہا ہے، اپنے پیٹ اور گھر کا خرچ چلانے کے لیے بازار کی خاک چھان رہا ہے۔ سوال یہ ہے، یہاں تک بات کیوں پہنچی؟ ہمارے علماء تجارت کرنے پر کیوں مجبور ہو گئے؟ وجہ صاف ہے، ہم نے علماء کی محنت کو سمجھا ہی نہیں۔ ہم نے سوچا کہ امام صاحب تو بس 5 نماز پڑھاتے ہیں، اس کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں۔ ہم نے ان کی تنخواہیں اتنی کم رکھیں کہ گھر کا کرایہ، بچوں کی فیس اور 2 وقت کا کھانا بھی پورا نہ ہو سکے۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ان کے بھی ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، بیماری آتی ہے، ضروریات بڑھتی ہیں۔ جب تنخواہ سے گھر نہیں چلتا تو امام مسجد کیا کرے؟ یا تو دین چھوڑ کر کوئی نوکری کرے، پھر گلیوں میں تجارت کرے تاکہ پیٹ کا دوزخ بجھ سکے۔ خطرہ تمہارے بچوں کو ہے۔ آج اگر علماء دکانوں پر بیٹھنے لگے تو کل تمہارے بچے دین سے کون آگاہ کرے گا؟ قرآن ناظرہ، حفظ، تجوید، حدیث، فقہ کون پڑھائے گا؟ مسجد کے محراب خالی ہو جائیں گے، جمعہ کا خطبہ سنانے والا نہ ملے گا، اور تمہارے گھروں میں نماز کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ ابھی وقت ہے جاگنے کا۔ اپنے علماء کی قدر کرو، ان کی عزت کرو، انہیں اتنی تنخواہ دو کہ وہ اپنے گھر والوں کا پیٹ عزت سے پال سکیں۔ ان پر بوجھ نہ ڈالو تاکہ وہ دین کی خدمت چھوڑ کر بازار کی دھول نہ کھائیں۔ یاد رکھو، جس طرح استاد کے بغیر تعلیم ممکن نہیں، اسی طرح عالم دین کے بغیر دینی تعلیم ممکن نہیں۔ اگر تم نے علماء کا سہارا چھوڑ دیا تو کل تمہارے بچے تمہیں دین کا ایک لفظ بھی نہیں بتا پائیں گے۔ اللہ ہمارے دلوں کو بیدار کرے اور ہمیں علماء کی عزت و کفالت کی توفیق دے۔ آمین۔